مشکات المصابیح کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان کی فصل اول۔ حدیث مبارکہ نمبر 132 سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے ہمارے اس دین میں ایسی کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہیں ہے بس وہ مردہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ایک خطبہ میں کہ خدا کی حمد کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حدیث یعنی بات خدا کی کتاب ہے، اور بہترین راہ یعنی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ یعنی طریقہ ہے، اور بدترین چیزوں میں وہ چیز ہے جس کو دین میں نیا نکالا گیا ہو، اور ہر بدعت یعنی نئی نکالی ہوئی چیز گمراہی ہے۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب یعنی وہ لوگ جن سے خدا سخت ناخوش ہے تین آدمی ہیں۔ ایک تو حرم یعنی متحرم الحاد کجری کرنے والا، اور دوسرا اسلام میں امام جاہلیت کے طریقہ کو طلب کرنے والا، اور تیسرا کسی مسلمان کے خون ناحق کا خواستگار تاکہ اس کے خون کو بہائے۔ رواہ بخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا مگر وہ شخص نہیں جس نے میرا انکار کیا۔ پوچھا گیا وہ کون شخص ہے جس نے سرکشی کی اور انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ رواہ بخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ آپ سو رہے تھے، اور آپس میں باتیں کرنے لگی۔ چنانچہ ان میں سے بعض نے کہا کہ تمہارے اس دوست کے متعلق ایک مثال ہے، اس کو اس کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے کہا وہ تو سوتا ہے، بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جاگتا ہے۔ پھر اس نے کہا اس شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے گھر بنایا اور لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے دسترخوان چنا، اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی کو بھیجا۔ پس جس شخص نے اس بلانے والے کی بات کو مان لیا وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھانا کھا لیا، اور جس نے نہ مانا وہ نہ تو گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھایا۔ فرشتوں نے یہ مثال سن کر کہا اس کی تعویل بیان کرو تاکہ یہ شخص اس کو سمجھ لے۔ یہ سن کر بعض فرشتوں نے کہا وہ تو سوتا ہے، بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسروں نے کہا بے شک آنکھیں سوتی ہیں اور قلب جاگتا ہے۔ پھر انہوں نے اس مثال کی تعویل بیان کی اور کہا گھر سے مراد تو جنت ہے، اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس جس شخص نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں درمیان لوگوں کے، یعنی کون ان میں کافر ہے اور کون مومن، اور یہ فرق آپ کی اطاعت و نافرمانی سے ہو جاتا ہے۔ رواہ بخاری۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کریں۔ جب ان لوگوں کو آپ کی عبادت کا حال بتلایا گیا تو انہوں نے کہا، آپ کی عبادت کو کم خیال کر کے آپس میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ہم کیا چیز ہیں؟ خدا نے تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک نے کہا، میں اب ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا، اب میں دن کو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا اور کبھی افطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ آپس میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان سے فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ تقوی کرتا ہوں، باہما روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ ہے۔ بس جو شخص میرے طریقہ سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی جس نے میرے طریقہ کو پسند نہیں کیا وہ میری جماعت سے خارج ہے۔ رواہ بخاری و مسلم متفق علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں ایک کام کیا اور اس کی اجازت دے دی، لیکن چند شخصوں نے اس سے پرہیز کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حال معلوم ہوا تو آپ نے خطبہ فرمایا اور خطبہ کی حمد کے بعد فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے یا اس سے پرہیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں۔ پس قسم ہے خدا کی، میں خدا کی مرضی کو ان سے زیادہ جانتا ہوں اور ان سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، اس وقت مدینہ کے لوگ کھجوروں کے درختوں میں تعبیر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعبیر کرتے دیکھ کر پوچھا، تم یہ کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم ایسا کرتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر لوگوں نے اس عمل کو ترک کر دیا اور اس سال پھل کم آیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک آدمی ہوں، پس جب میں تم کو کوئی دینی حکم دوں تو تم اس کو قبول کر لو، اور جب اپنی عقل سے تم کو کوئی بات بتا دوں تو تم سمجھ لو کہ میں بھی ایک آدمی ہوں۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری اور اس چیز کی مثال جس کو
عطا فرما کر خدا نے مجھ کو بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا ہو اور اس سے کہا کہ اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے اور میں ایک ننگا بے غرض ڈرانے والا ہوں، بس تم کو چاہیے کہ تم اپنی نجات ڈھونڈو، ہاں اپنی نجات تلاش کرو۔ پس اس کی قوم کے ایک گروہ نے اس کی اطاعت کر لی اور راتوں رات آہستہ سے نکل گئی اور نجات پالی، اور ایک جماعت نے اس کی بات نہ مانی اور وہ اپنے گھروں میں ہی رہی۔ صبح کو لشکر نے آ کر اس کو پلٹ لیا، اس کو مار ڈالا اور اس کی نسل کا خاتمہ کر دیا۔ بس یہی کیفیت ہے اس شخص کی جس نے میری اطاعت قبول کی اور جو احکام میں لایا ہوں ان کی پیروی کی، اور یہی مثال ہے اس کی جس نے میری نافرمانی کی اور حق بات میں لے کر آیا ہوں اس کو نہ مانا۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، بس جب آگ نے چاروں طرف روشنی پھیلا دی تو پروانے اور دوسرے وہ جانور جو آگ میں گرتے ہیں آنے لگے اور آگ میں گرنے لگے۔ آگ روشن کرنے والے شخص نے ان کو روکنا شروع کیا لیکن وہ نہیں رکتے اور اس کی کوششوں پر غالب رہتے ہیں اور آگ میں گر پڑتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی تم کو آگ میں پڑنے سے روکتا ہوں اور تم آگ میں گر پڑنے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ روایت بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی ایسی ہی روایت ہے، البتہ مسلم کی روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالکل ایسی ہی میری اور تمہاری مثال ہے۔ میں تمہاری کمروں کو پکڑے ہوئے ہوں تاکہ تم کو آگ سے بچاؤں، اور کہتا ہوں کہ دوزخ سے بچو اور میرے پاس چلے آؤ، لیکن تم مجھ پر غالب آتے ہو اور آگ میں جا پڑتے ہو۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مثال اس چیز کی جس کو عطا فرما کر مجھ کو خدا نے بھیجا ہے، یعنی علم اور ہدایت، مثل کثیر بارش کے ہیں جو زمین پر ہوئی ہو۔ پس زمین کے ایک اچھے ٹکڑے نے پانی کو قبول کر لیا، یعنی جذب کر لیا، اور خشک گھاس اس سے ہری ہو گئی اور بہت سی نئی گھاس کو اس نے پیدا کیا۔ اور زمین کا ایک ٹکڑا ایسا سخت تھا کہ پانی اس کے اوپر جمع ہو گیا، اور اللہ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا، لوگوں نے اس کو پیا اور پلایا اور اس سے کھیتی کو سیراب کیا۔ اور بارش کا یہ پانی ایک اور ایسے زمین کے ٹکڑے کو پہنچا جو پیڑ میدان تھا، نہ تو اس نے پانی کو روکا اور نہ گھاس کو اگایا۔ بس یہ سب مثال ہے اس شخص کی جس نے علم دین کو سمجھا اور جو چیز خدا نے میری وساطت سے بھیجی تھی اس نے نفع اٹھایا، بس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور مثال ہے اس شخص کی جس نے علم دین کے لیے سر کو نہیں اٹھایا اور خدا کی جو ہدایت میرے ذریعے سے پہنچی تھی اس کو قبول نہیں کیا۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت والذین انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وما یذکر الا اولو الالباب تلاوت فرمائی، یعنی وہ خدا ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں آیتیں ہیں محکم،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو دیکھے، اور مسلم کی روایت میں ہے، جب تم دیکھو کہ لوگ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ متشابہ آیتیں وہ ہیں جن کے معنی صرف خدا کو معلوم ہیں، پس سمجھ لے تو کہ وہ لوگ ہیں جن کا نام خدا نے گمراہ یا کجرو رکھا ہے، پس ان لوگوں سے بچتے رہو۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پس آپ نے دو آدمیوں کی آوازیں سنیں جو ایک متشابہ آیت میں جھگڑا کر رہے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے چہرے پر غصہ کے آثار نمایاں تھے۔ پس فرمایا آپ نے کہ تم میں سے پہلے جو لوگ تھے وہ کتاب الہی میں اختلاف کرنے ہی کے سبب ہلاک ہوئے ہیں۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہگار وہ شخص ہے جس نے کسی چیز کا سوال کیا ہو جو لوگوں پر حرام نہ تھی، لیکن اس کے سوال کرنے سے وہ حرام ہو گئی۔ رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آخری زمانہ میں ایسے فریب دینے والے اور جھوٹے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تو تم نے کبھی سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپوں نے، پس بچو ایسے لوگوں سے اور نہ اپنے قریب آنے دو تم ان کو، تاکہ وہ نہ تو تم کو گمراہ کریں اور نہ فتنہ میں ڈالیں۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب لوگ تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے اس کا ترجمہ و تفسیر عربی میں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا، تم نہ تو اہل کتاب کو سچا جانو اور نہ ان کو جھٹلاؤ، اور صرف یہ کہو کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم پر نازل کی گئی ہے ایمان لائے۔ رواہ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے جھوٹ بولنے کے لیے یہی بہت ہے کہ جس بات کو سنے اسے نقل کر دے، یعنی تحقیق نہ کرے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھ سے پہلے کسی قوم میں کوئی نبی خدا نے ایسا نہیں بھیجا جس کے مددگار اور دوست اسی قوم میں سے نہ ہوں، ایسے مددگار اور دوست جو اس کے طریقہ کے پیرو ہوتے اور اس کے احکام کی پوری اطاعت کرتے۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو ناخلف کہا جاتا، یہ لوگ ایسی بات کہتے جس کو خود نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا ان کو حکم نہیں ملا تھا۔ پس جو شخص تم میں سے ان لوگوں سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان سے اپنے دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اور اس کے بعد یعنی جو شخص ان کے خلاف اتنا بھی نہ کر سکے اس میں رائے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔
رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہدایت کی دعوت دے، یعنی کسی کو دین کے راستہ پر بلائے، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ اس کو جو اس کی پیروی اختیار کرے، اور اس اطاعت گزار کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس کو جو اس کی اطاعت کریں، اور ان کے گناہ میں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شروع ہوا اسلام قریب اور آخر میں بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ غربت سے مراد مسافرت ہے، یعنی جیسے ابتدا میں اس کا کوئی متعین مقام نہ تھا، یہی حال آخر میں ہو جائے گا۔ بس غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ البتہ ایمان اس طرح مدینہ کی طرف سمٹ آئے گا جس طرح کہ سمٹتا ہے سام اپنے بل کی طرف۔ رواہ بخاری و مسلم متفق علیہ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان کی فصل دوم۔ حضرت ربیعۃ الجرشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خواب میں دکھائے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے، پس ان فرشتوں نے آپ سے کہا چاہیے کہ تمہاری آنکھیں سوئیں، تمہارے کان سنیں اور تمہارا دل سمجھے۔ آپ نے فرمایا پس سوئیں میری آنکھیں، سنا میرے کانوں نے اور سمجھا میرے دل نے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مثال کے طور پر فرشتوں نے میرے سامنے بیان کیا کہ ایک سردار نے گھر بنایا اور کھانا تیار کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، پس جس شخص نے اس بلانے والے کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان پر کھانا کھایا، اور سردار اس سے خوش ہوا، اور جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی وہ نہ تو گھر میں داخل ہوا نہ دسترخوان سے کھانا کھایا، اور سردار اس پر ناراض ہوا۔ آپ نے فرمایا اس مثال میں سردار سے مراد خدا ہے اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گھر سے مراد اسلام ہے اور دسترخوان سے مراد جنت ہے۔ رواہ دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے جھپڑ کٹ میں تکیہ لگائے ہوئے آئے اور میرے ان احکام میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے منع کیا ہے کوئی حکم اس کے پاس پہنچے، اور وہ اس کو سن کر یہ کہہ دے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو کچھ ہم کو خدا کی کتاب میں ملا ہم نے اس کی اطاعت کی۔ رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بحیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خبردار ہو کے دیا گیا ہے، یہ مجھ کو قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ خبردار ہو کہ عنقریب ایک پیٹ بھرا شخص اپنے جھپڑ کھٹ پر پڑا ہوا کہے گا پس اس قرآن کو لازم جانو، پس جو چیز تم قرآن میں حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، اور جس کو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔
اور واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ حرام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسی کی مانند ہے جس کو حرام کیا خدا نے۔ خبردار ہو کہ تمہارے لیے گھریلو گدہ حرام ہے، اور اسی طرح گونچلی رکھنے والا ہر درندہ، اور حرام ہے تمہارے لیے معاہد کی گری پڑی چیز، یعنی اس قوم کی جس سے معاہدہ کیا ہو، مگر وہ گری پڑی چیز حلال ہے جس کی پرواہ اس کے مالک کو نہ ہو۔ اور جو شخص کسی قوم کا مہمان ہے اس قوم پر لازم ہے کہ اس کی مہمانی کرے، اگر وہ مہمانی نہ کرے تو اس شخص کو جائز ہے کہ وہ مہمانی کے موافق ان سے حاصل کر لے۔ حضرت ارباز رضی اللہ تعالی عنہ بن ساریہ سے روایت ہے کہ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے، بس فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے جھپڑ کھٹ میں تکیہ لگائے ہوئے یہ خیال رکھتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے وہ اس قرآن میں موجود ہے؟ خبردار ہو کہ میں نے قسم ہے خدا کی البتہ حکم دیا، نصیحت کی اور منع کیا چند چیزوں سے، اور وہ مثل قرآن کے ہیں، بلکہ زیادہ، اور البتہ اللہ نے تم کو یہ حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں اجازت حاصل کیے بغیر چلے جاؤ، اور نہ تمہارے لیے ان کی عورتوں کو مارنا جائز ہے، اور نہ ان کے پھلوں کو کھانا جائز ہے جبکہ وہ اپنا وہ مطالبہ ادا کر دیں جو ان کے ذمہ تھا۔ رواہ ابو داؤد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، پھر آپ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور ہم کو نہایت مؤثر الفاظ میں نصیحت کی کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ بس ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شاید یہ آخری وصیت ہے، بس آپ ہم کو کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور نصیحت کرتا ہوں تم کو سننے اور اطاعت کرنے کی، اگرچہ تم کو حبشی غلام کی طرح اطاعت کرنی پڑے۔ بس تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے اور اختلاف کثیر کو دیکھے گا، ایسے حالت میں تم پر لازم ہے کہ میرے اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو مضبوط پکڑ لے، اسی طریقہ پر بھروسہ رکھو اور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑے رہو، اور بچو تم دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ مگر اس روایت میں ترمذی اور ابن ماجہ نے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے سمجھانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، پھر فرمایا، یہ تو اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس خط کے دائیں بائیں اور چند خط کھینچے اور فرمایا، یہ بھی راستے ہیں جن میں سے ہر ایک راستہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنے راستہ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، یعنی یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ رواہ احمد، نسائی، دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہوتا
جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کی تابع نہیں ہوتی جس کو میں خدا کی طرف سے لایا ہوں، یعنی دین اور شریعت۔ یہ روایت شرح السنہ میں ہے اور نودی نے اربعین میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، جس کو ہم نے کتاب حجت میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا یعنی رائج کیا جو میرے بعد چھوڑ دی گئی تھی، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جس شخص نے کہ گمراہی کی کوئی ایسی نئی بات نکالی جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش نہیں ہوتا، اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا گناہ ان کو ہوگا جنہوں نے اس بدعت پر عمل کیا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ رواہ ترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس روایت کو ابن ماجہ نے کثیر بن عبداللہ بن عمر سے اور عمر نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے۔ عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین اسلام البتہ اسی طرح سمٹ آئے گا طرف حجاز کے جس طرح کے سمٹ آتا ہے سانپ اپنے بل کی جانب، اور دین حجاز میں اس طرح جگہ پکڑے گا جس طرح بکری پہاڑ کی چوٹی پر جگہ پکڑ لیتی ہے۔ اور دین ابتدا میں غریب پیدا ہوا تھا اور آخر میں ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ پیدا ہوا تھا، بس خوشخبری ہے غریبوں کو وہی درست کر دیں گے اس چیز کو جس کو میرے بعد لوگوں نے خراب کر دیا ہوگا، یعنی میری سنت کو۔ رواہ ترمذی۔ غریب سے مراد مسافر و مہاجر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت پر ایک ایسا ہی زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، بالکل درست اور ٹھیک، جیسی کہ دونوں جوتیاں برابر اور ٹھیک ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسا کریں گے۔ اور بنی اسرائیل کی قوم 72 فرقوں میں منقسم ہو گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہوگی، جن میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، وہ فرقہ جس میں ہوں اور میرے اصحاب۔ رواہ ترمذی۔ اور احمد اور ابو داؤد نے معاویہ سے جو روایت کی ہے اس میں الفاظ ہیں کہ 72 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جنت میں، اور جنتی گروہ جماعت ہے، اور البتہ نکلیں گے میری امت میں کئی قومیں جن میں خواہشات اس طرح رائج ہو جائیں گی جس طرح ہڑک والے میں جاری ہو جاتی ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے باقی نہیں بچتا۔ حضرت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خداوند تعالی میری امت کو، یا آپ نے یہ فرمایا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو شخص جماعت سے الگ ہوا اس کو دوزخ میں تنہا ڈالا جائے گا۔ رواہ ترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت کثیر کا اتباع کرو، بس جو شخص جماعت سے الگ ہوا اس کو آگ میں تنہا ڈالا جائے گا۔ رواہ ابن ماجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے یہ ممکن ہو کہ تو صبح سے لے کر شام تک اس حال میں بسر کر دے کہ تیرے دل میں کسی سے کینہ اور کھوٹ نہ ہو تو ایسا ہی کر۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہی میرا طریقہ اور سنت ہے، پس جس شخص نے میرے طریقہ کو پسند کیا، اس نے مجھ کو دوست رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رواہ ترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے میری امت کے بگاڑنے کے وقت میری سنت کو اپنا رہنما بنایا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ بہقی نے یہی روایت اپنی کتاب زہد میں ابن عباس سے نقل کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم یہود کی حدیثیں سنتے ہیں، وہ ہم کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان حدیثوں میں سے بعض کو لکھ لیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم بھی ایسے ہی حیران ہو اپنے دین میں، اس کو ناقص خیال کرتے ہو جس طرح یہود و نصارہ حیران ہیں کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو تو چھوڑ دیا ہے اور اپنے علماء کی خواہشات کے متی ہو گئے ہیں۔ میں تمہارے پاس صاف اور روشن شریعت لایا ہوں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اطاعت پر مجبور ہوتے۔ رواہ احمد، بہقی اور شعب الایمان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے پاک و حلال کھایا، طریق سنت پر عمل کیا اور اس کی زیادتیوں سے لوگ امن میں رہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ رواہ ترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسے زمانہ میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص خدا کے احکام کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دے گا تو ہلاک ہوگا، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر کوئی شخص احکام کا 10واں حصہ بھی عمل میں لے آئے گا تو نجات پا جائے گا۔ رواہ ترمذی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہدایت پانے اور ہدایت پر قائم رہنے کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی مگر اس وقت جب کہ اس میں جھگڑا پیدا ہوا ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون، یعنی وہ نہیں بیان کرتے تیرے لیے
مثال بلکہ جھگڑنے کے لیے، بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہی ہے۔ رواہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنی جانوں پر سختی نہ کرو، یعنی سخت ریاضت اور مجاہدہ نہ کرو، ورنہ پھر اللہ بھی تم پر سختی کرے گا۔ تحقیق ایک قوم یعنی بنی اسرائیل نے اپنی جانوں پر سختی کی تھی، پھر اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ پس آج جو لوگ صوموں اور دیار یعنی نصاری اور یہود کی عبادت خانوں میں پائے جاتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی یادگار اور بقایا ہیں۔ رہبانیت یعنی ترک دنیا کو انہی لوگوں افتراء کیا تھا، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ رواہ ابی داؤد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن مجید 5 صورتوں پر یعنی 5 قسم کے حکموں پر نازل ہوا ہے۔ نمبر 1 حلال، نمبر 2 حرام، نمبر 3 محکم، نمبر 4 متشابہ اور نمبر 5 امثال۔ پس تم حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام سمجھو، محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور امثال قصوں سے عبرت حاصل کرو۔ حدیث کے یہ الفاظ مصابیح کے ہیں، اور بہیقی نے شعب الایمان میں جو روایت لکھی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ پس عمل کرو حلال پر، بچو حرام سے، اور پیروی کرو محکم کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امر 3 طرح کے ہیں۔ ایک امر ظاہر ہے، ہدایت، اس کی پیروی کرو۔ دوسرا امر وہ ہے جس کی گمراہی ظاہر ہے، اس سے بچو۔ تیسرا امر مختلف فیہ ہے، اس کو خدا کے حوالے کر۔ رواہ احمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑنے کے بیان کی فصل صوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان آدمی کا بھیڑیا ہے، جیسا بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے، جو اس بکری کو اٹھا لے جاتا ہے جو ریوڑ سے بھاگ نکلی ہو، یا ریوڑ سے دور چلی گئی ہو، یا ریوڑ کے کنارے پر ہو۔ اور بچو تم پہاڑ کی گھاٹیوں یعنی گمراہی سے، اور جماعت اور مجمع کے ساتھ رہو۔ رواہ احمد۔ احادیث مبارکہ 174 سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جماعت سے بالشت بر یعنی 1 ساعت کے لیے جدا ہوا، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے نکال دیا۔ رواہ احمد، ابو داؤد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بطریق مرسل بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوط پکڑے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ رواہ موطا۔ حضرت غضیف
بن حارث شمالی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس قوم نے دین میں کوئی نئی بات نکالی اس کے مثل ایک سنت اٹھا لی گئی، پس سنت کو مضبوط پکڑنا نئی بات نکالنے سے بہتر ہے۔ رواہ احمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نہیں نکالی کسی قوم نے کوئی نئی بات اپنے دین میں مگر یہ کہ نکال لیتا ہے اللہ اس کی سنت میں سے اس کی مانند، یعنی جب کوئی نئی بات نکلتی ہے تو اس کے مثل سنت دنیا سے اٹھا لی جاتی ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک اس کی طرف واپس نہیں کی جاتی۔ رواہ دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے دین اسلام کو ڈھا دینے میں مدد کی۔ رواہ بیہقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے کتاب اللہ کا علم حاصل کیا اور پھر جو کچھ کتاب اللہ کے اندر ہے اس کی پیروی کی، اللہ اس کو دنیا میں گمراہی سے بچا کر راہ ہدایت پر رکھے گا اور قیامت کے دن اس کو برے حساب سے بچائے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی پیروی کی وہ دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں بد نصیب۔ اس کے بعد ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، یعنی جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بد نصیب۔ رواہ رزین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، یعنی ایک راستہ سیدھا ہے اور اس کے دونوں طرف دیواریں ہیں اور دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور راستہ کے سرے پر ایک داعی کھڑا ہوا ہے جو پکار کر کہتا ہے سیدھے راستہ پر چلے جاؤ، ادھر ادھر نہ ہو، اور اس داعی کے اوپر ایک اور داعی ہے یعنی سرے والے داعی سے آگے کھڑا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ دوسرا داعی پکار کر کہتا ہے افسوس ہے تجھ پر، اس کو نہ کھول، اگر تو اس کو کھولے گا تو اس کے اندر داخل ہو جائے گا اور وہاں سخت تکلیف اٹھائے گا۔ یہ مثال بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ سیدھا راستہ تو اسلام ہے اور دیواروں میں جو دروازے کھلے ہوئے ہیں ان سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، اور جو پردے ان دروازوں پر پڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حدود ہے، اور وہ داعی جو سیدھے راستے کے سرے پر کھڑا ہوا ہے قرآن ہے، اور وہ داعی جو اس سے آگے کھڑا ہے اور وہ اللہ کا واعظ یعنی نصیحت کرنے والا ہے جو ہر مومن کے دل میں موجود ہے۔ زرین اور احمد اور بیہقی نے اس روایت کو نواز بن سمعان سے نقل کیا ہے اور ترمذی نے بھی انہی سے روایت کی ہے، مگر ترمذی نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی طریقہ کی پیروی کرے پس اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے طریقہ کی پیروی کرے جو مر گئے ہیں، اس لیے کہ زندہ آدمی فتنہ سے محفوظ نہیں ہوتا، اور وہ مرے ہوئے لوگ جن کی پیروی کرنی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، جو اس امت کے بہترین لوگ تھے، دلوں کے اعتبار سے انتہا درجہ کے نیک، علم کے اعتبار سے کامل اور بہت کم تکلف کرنے والے پسند کیا تھا، اور ان کو خدا نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، بس تم ان کی بزرگی کو سمجھو اور ان کے نقش قدم پر چلو، اور جہاں تک ممکن ہو ان کی عادات و اخلاق کو اختیار کرو، وہی لوگ صراط مستقیم ہدایت کے سیدھے رستہ پر تھے۔ رواح الرزین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا نسخہ لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کو پڑھنا شروع کیا، اور چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متغیر ہونے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا، عمر، تم کو گم کرنے والیاں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کے تغیر کو نہیں دیکھتے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نظر ڈالی اور کہا، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے، اللہ اور اس کے رسول کے غصہ سے راضی ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پر اور دین اسلام اور محمد کی نبوت پر۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، اگر موجود ہوتے تم میں موسیٰ علیہ السلام تو تم ان کی اطاعت قبول کر لیتے اور مجھ کو چھوڑ دیتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تم سیدھے راستہ سے بھٹک کر گمراہ ہو جاتے۔ اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کے زمانہ کو پاتے تو یقیناً میرا اتباع کرتے۔ رواہ دارمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا کلام کلام اللہ کو منسوخ نہیں کرتا، اور کلام اللہ میرے کلام کو منسوخ کر دیتا ہے، اور کلام اللہ کا بعض حصہ بعض کو منسوخ کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری بعض حدیثیں بعض کو منسوخ کرتی ہیں، جیسا کہ قرآن منسوخ کرتا ہے قرآن کے بعض حصہ کو۔ حضرت ابو سلبۃ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خداوند تعالیٰ نے چند باتیں فرض کی ہیں، بس تم ان کو ضائع نہ کرو، یعنی ان کو ترک نہ کرو، اور چند چیزیں خدا نے حرام کی ہیں، بس ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور چند حدود مقرر کی ہیں، بس ان سے تجاوز نہ کرو، اور چند چیزوں کے بیان کرنے میں سکوت اختیار کیا، بھول کر نہیں بلکہ دانستہ، پس تم ان چیزوں پر بحث نہ کرو۔ مذکورہ بالا تینوں حدیثیں دارقطنی میں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، او کما قال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
وما علینا الا البلاغ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے کتاب العلم یعنی علم کا بیان۔ باب کتاب العلم یعنی علم کا بیان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔